ڈوگ کے کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. مہر کی جان جانے کے بعد بھی ابھی تک انتظامیہ اس طرح سے حرکت میں نہیں آ سکی ہے. جب ہم واپس آ رہے تھے گھر، ہم نے دیکھا کہ ادھر آس پاس ایک گھر کا گیٹ پورا کھلا تھا اور اندر ایک پٹ بل بیٹھا تھا. کہ کئی شہروں میں کئی ملکوں میں یہ بین ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کتے کو رکھنے کے لیے. بہت برا حال ہوا ہمارا. دوسرا پٹ بل آیا میرے اوپر اور ایک میرے کتے کے اوپر، اور کوئی نہیں تھا. آوازیں اونچی، چیخیں مار رہے ہیں پورا. آپ جسے کہتے ہیں ان کو میں نے اتنی اونچی آواز میں نہیں سنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لو وائس. کوئی بندہ ان گھر سے نہیں آ رہا. 4 دفعہ ہم ہسپتال گئے ہیں اور یہ بہت ڈیپ بائٹ ہے، اس کا ایکس رے بھی ہوا ہے، آپ کو بھی پکچرز نظر آ جائیں گی. پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر بندہ اس میں گر جائے، وہ مالک ہو، وہ بچہ ہو، وہ انسان ہو، وہ کوئی اور کتا ہو، یہ اس کے گردن پہ جاتا ہے. گردن پہ حملہ کرتا ہے، گردن پہ حملہ کرتا ہے اور گردن لے کے نکل جاتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کسی نے ان کتوں کو کیج سے نکالا اور پھر گیٹ کھولا. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کسی نے جان بوجھ کے کرا. ناظرین، مہر کی جان چلی گئی، لیکن مہر کی جان جانے کے بعد بھی ابھی تک انتظامیہ اس طرح سے حرکت میں نہیں آ سکی ہے. واقعات ہوئے جا رہے ہیں. ڈوگ کے کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. پہلے ٹاؤن شپ میں واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی ایک اسی طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا. کراچی سے واقعہ رپورٹ ہوا، ٹاؤن شپ میں ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا. اب ٹاؤن شپ کے پاس ماڈل ٹاؤن کا ایریا، یہ پوش علاقہ ہے لاہور کا، اور یہاں پر بھی یہی واقعہ رپیٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں آوارہ کتے نہیں ہیں. اس میں کون سا کتا تھا جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ، جو کہ پاکستان کی جرنلسٹ نہیں ہے، جو کہ اوورسیز جرنلسٹ ہیں، جو کہ الجزیرہ کے ساتھ منسلک رہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سے جو میڈیا چینلز ہیں ان کے ساتھ منسلک رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ہمارے ساتھ مایا موجود ہیں. مایا سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. مایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مایا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یہ کب ہوا، اور پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں گے. آپ دنیا کے اندر کون کون سے میڈیا چینلز کے اندر کام کر چکی ہیں، تاکہ آپ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ جرنلسٹ ہیں. جی میں مایا لیوفتا ہوں، اور میں نے ادھر پاکستان بھی کام کیا کافی دیر تک، اور افغانستان میں بھی الجزیرہ انگلش کے لیے، LA ٹائمز، ابھی TRT ورلڈ کے لیے میں سینئر ایڈیٹر ہوں فری لانس، اور فن لینڈ کی جو اسٹیٹ چینل ہے ان کے لیے بھی. اچھا، اور آپ پاکستان کی شہری ہیں یا پھر فن لینڈ کی شہری ہیں؟ فن لینڈ کی شہری ہیں، یعنی آپ اوورسیز بھی ہیں اور ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کہا جا سکتا ہے. اور جو ہمایوں ہے، ہمایوں آپ بھی جرنلسٹ ہیں؟ جی میں اسپورٹس جرنلسٹ ہوں، پر ابھی میں ڈیویٹ کر گیا ہوں کیونکہ ہم ترکی میں ہوتے ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں 2 مہینے سے. تو اب میں بھی ان کا جو چینل ہے وائلی اس کا ویڈیو جرنلسٹ ہوں. چلیں جی، وہ اسی کے اندر ہی آپ ویڈیو جرنلسٹ ہیں اور آپ سینئر ایڈیٹر ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ واقعہ ہوا کب اور کس طرح سے ہوا؟ تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کے دن ہوا تھا. یہ اسی دن جس دن صبح مہر کے اوپر حملہ ہوا، یہ اس دن شام کا واقعہ ہے؟ شام 5:30 بجے کا، عید کا دوسرا دن. عید کا دوسرا دن تھا، سیم ڈے تھا، 5:30 بجے کا واقعہ ہے. ہوا کیا تھا؟ تو ہمارے پاس بھی ایک کتا ہے، وہ ایک ریسکیو ڈاگ ہے، راولپنڈی سے میں نے لیا. اور آپ نے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا ہوا؟ جی بالکل. اور ہم جا رہے ہیں واک پہ، اور جب ہم واپس آ رہے تھے گھر، ہم نے دیکھا کہ ادھر آس پاس ایک گھر کا گیٹ پورا کھلا تھا اور اندر ایک پٹ بل بیٹھا تھا. اچھا، جو پٹ بل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کا خطرناک ترین کتوں کی ایک نسل ہے، اسی طرح کی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے اس سے پہلے کہ کئی شہروں میں کئی ملکوں میں یہ بین ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کتے کو رکھنے کے لیے. مجھے نہیں پتہ، پر میں نے سنا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے بین تھا، پر اب بھی پتہ نہیں اس کے اوپر لاء کیا ہے. پر بہت ہی خطرناک کتا ہے، اور یہ پاکستان میں پہلے بین رہا ہوا ہے. میں نے سنا ہے، میں شیور اتنا نہیں. خطرناک ہوتا ہے، اور یہ آوارہ گھوم رہے تھے، یہ گھر میں موجود تھے. گیٹ چوپٹ کھلا ہوا ہے اور گھر کے باہر اور اندر پھر رہے ہیں، اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور یہ 2 ہیں، ایک نہیں. یہ 2 تھے؟ اچھا، ایک نہیں 2 تھے. ہم نے پہلے صرف ایک دیکھا تھا، اور میں نے سوچا کہ دس از گوئنگ ٹو بی بیڈ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم رکے تھے وہاں. ہم نے دیکھا، ہم رکے، اور پھر ایک دم سے وہ اس کو ٹین. اور آپ بھی جو ڈوگ لور ہیں بہت زیادہ؟ جی بالکل. بالکل. اور اس کے بعد بتائیں پھر کیا ہوا؟ جی پھر بہت برا حال ہوا ہمارا. دوسرا پٹ بل آیا میرے اوپر اور ایک میرے کتے کے اوپر، اور
کوئی نہیں تھا. ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی انہی کی طرف رہا تھا, پر ہمارے کتے نے آگے آ کے انہیں بچانے کی کوشش, کیونکہ ہمارے جو کتا ہے اس کی نیچر ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنے کی. تو جب وہ بچانے کی کوشش میں وہ کچھ آیا تو دوسرا والا آ کے ان کی ٹانگ پہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور اس نے جبڑا مارا ان کو. اور جو کہ دنیا کا سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وہ کتا جبڑے سے پکڑ لے, پٹ بول کا سب کو پتہ ہوگا جو دیکھ رہے ہیں, آوازیں اونچی, چیخیں مار رہے ہیں پورا, آپ جسے کہتے ہیں ان کو میں نے اتنی اونچی آواز میں نہیں سنا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لو وائس, کوئی بندہ ان گھر سے نہیں آ رہا. اور ہم چھڑانے کی کوشش کریں, آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, یہ کوشش کریں. میں تو ابھی کتے سے ویسے ہی ڈرتا تھا جب سے میری ان سے شادی ہوئی, تو مجھے پتہ چلا کہ شادی سے پہلے آپ کتے سے میں کتوں کے پاس نہیں ڈرتا. اب اپنے کتے سے نہیں ڈرتا, پر میں نے بھی اپنی کوشش کی, میں جو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے کتے کی جان بچا لوں. تو پھر اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں ایک دم سے خیال آیا کہ ایک یہ کتا جو ہوتا ہے اس کا سانس آپ جب روکیں گے, کیونکہ اس کتے نے ہمارے کتے کو پکڑ لیا تھا بہت بری طرح سے, اور مجھے پتا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ چھوڑتے نہیں, بالکل بھی نہیں چھوڑتے, بہت خطرناک ہوتا ہے یہ. اور پھر میں نے سوچا کہ اب میرا کتا مر جائے گا اگر میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, کتے کی جان کی پرواہ تھی. ہاں, کیونکہ اسی وقت وہ ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے کتے کو بچا رہی ہیں جبکہ آپ ڈر رہی ہیں. میں ڈر رہا ہوں اور میں کوشش کروں میں جو کر سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد یہی, اور مجھے بھی یہ کہہ رہی ہیں بار بار کہ کتے کو پکڑو, کتے کو بچاؤ, لے کے جاؤ, کتے کو لے کے جاؤ. یہ بات بڑی محبت ہے. بالکل, کتے پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے جی. تو پھر میں نے اس کا وہ کالر ہے اس کو پکڑا اور اوپر کھینچا, کیونکہ اس سے ان کا سانس رکتی ہے, اور پھر اس نے چھوڑا. ایک تو آپ اگر ایک کتا ہوتا تو آپ آسانی سے اس کو کور کر لیتی ہیں, لیکن جو دوسرا کتا تھا اس کا مسئلہ تھا, تو دوسرے کتے کو بچانے کے لیے کوئی ملازم ہے. پھر یہ ہوا, پر ایک اور بات بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ان کو بائٹ کی. اگر اس بہت بڑی بائٹ ہے جی, بہت ڈیپ ہوا, 4 دفعہ ہم ہسپتال گئے ہیں اور یہ بہت ڈیپ بائٹ ہے, اس کا ایکس رے بھی ہوا ہے, آپ کو بھی پکچرز نظر آ جائیں گی. پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر بندہ اس میں گر جائے, وہ مالک ہو, وہ بچہ ہو, وہ انسان ہو, وہ کوئی اور کتا ہو, یہ اس کے گردن پہ جاتا ہے, گردن پہ حملہ کرتا ہے, گردن پہ حملہ کرتا ہے اور گردن لے کے نکل جاتا ہے. اس پہ کوئی بحث ہی نہیں, گردن پر حملہ کرتا ہے. جیسے نازک جگہ ہے نا, یہاں پہ جب اس نے اپنے ڈالے, آپ نے دیکھا ہے پیس ادھر ڈال دیا اس نے, اگر تو یہ گر جاتی تو حملہ گردن پہ ہوتا, وہاں پہ کوئی چلتا ہوا گر جاتا, یا وہاں پہ کوئی بچہ گزر بھی رہا ہوتا اور یہ گیٹ کھلا ہوتا, وہ کہیں سلپ ہو جاتا, بچہ کھیلتے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں, کوئی وہاں گر جائے تو گیا, بچہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا تو بہت, کوئی انسان نہیں بچ سکتا, کیونکہ وہ جتنی دیر میں حملہ کرتا ہے آپ نہیں نکال سکتے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. اینی ویز جب یہ ہوا تو یہ چیخیں ماری, تو سامنے والے گھر سے ماشاءاللہ بڑا ایک دلیر آدمی تھا, وہ کہیں گاؤں میں کتوں کو سنبھال چکا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے مالکان کے پاس سے, اس کو سمجھ آئی یہ بات کہنی کہ پٹے سے پکڑو, تو اس نے آ کے پھر دوسرے کتے کو پتے سے پکڑنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہمارا کتا چھٹا, اور میں پھر بچا کے نکال. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کتا بھی بچا لیا اور آپ ان کے کتے کو لے کر ان کے گھر کی جانب جا رہی تھی. جی, وہ کرنا پڑا کیونکہ کوئی نہیں آیا وہاں سے, اور ہم ان دونوں کتوں کو وہاں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا؟ دوسرے ملازموں نے کہا کہ ان کی بیٹی آئی تھی اور اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا, اور پھر وہ بھاگ گئی اندر. اس نے کسی کو نہیں بتایا؟ آپ نے دیکھا کسی خاتون کو؟ میں نے اس وقت نہیں دیکھا, لیکن CCTV فوٹیج پہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد جب یہ اندر چھوڑ کے آئی ہیں تو پھر گھر کی مالکان باہر آئی ہیں, اور انہوں نے پھر آپ کو کیا جواب میں بتایا؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, اتنی خطرناک کتے آپ نے ایسے کھلا چھوڑ دیا اور گیٹ پورا اوپن اور کوئی نہیں ہے اندر. اس نے کہا ہمیں کیا پتا تھا, ہمیں کیا پتا تھا, ہمیں تو نہیں پتا جی, ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اندر چلی گئی. تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اپنے کتے کو سنبھالیں گے, تو ان کی ذمہ داری. اور میرا سوال یہ تھا کہ کسی نے ان کتوں کو کیج سے نکالا اور پھر گیٹ کھلا, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ کسی نے جان بوجھ کے کر لیا. جان بوجھ کے کوئی شرارت ایسے کیوں کرے گا مایا؟ کیونکہ یہ اکثر اس روڈ پہ ہم لوگ جاتے ہیں, ہم کتوں کو واک کراتے ہیں, مال ٹاؤن میں اور لوگ بھی ہیں جو اپنے کتوں کو, اور ہم یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے سب کے کتے لیش پہ ہیں, لیش ہوتی ہیں, اس کا منہ بھی پکڑا ہوا ہے, پیچھے سے بھی پکڑا ہوا ہے, یہ ہم میک شور کرتے ہیں. آلدو اگریسو کتے نہیں ہیں ہمارے, جرمن شیفرڈ وغیرہ بہت پیارے, پر پھر بھی ہم سیفٹی کے لیے ہمیشہ سب اپنے منہ کو باندھتے ہیں. اور مال ٹاؤن میں اور لوگوں کے بھی کتے ہیں جو اس ایریا میں واک کراتے ہیں, سب اس طرح رکھتے ہیں, اور اگر نظر آئے دور سے کتے لے بھی جاتے ہیں. اچھا, اگر تو یہ سارا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد کوئی لوگ آپ کے پاس نہیں آئے, کسی نے کوئی معافی مانگی ہو یا ایسا کچھ اس طرح نہیں ہوا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. ہم ان کے گھر گئے, یہ انہوں نے کہا کچھ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں, کیا پتا وہ کچھ بتائیں کہ دراصل میں کیا ہوا.
پھر بتائیں آپ گھر گئی اور ان کی. جی ہم گئے تھے اور پھر وہ گھر کے وہ جو وائف ہیں وہ آئی تھی اور پھر بیٹی آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جان بوجھ کے یہ نہیں کیا, ہم نے سوری کہا تو کیا بات ہے, اور ہنسا. اور بڑی بات کیا بڑی بات ہے, تو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہی کوئی بڑی بات ہے, اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر کہ دیا. ہم نے معذرت کر دی ہے, اور ان کا اس ٹائم خون بہ رہا تھا وہ دیکھ کے, اور وہ ہنس رہی ہیں, کوئی سیریسنیس نہیں ہے. اچھا مین پرابلم آپ کو یہاں سے شروع ہوئی کہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو کوئی غلطی اب نہ کوئی بندہ کرتا ہے. میں نے کہا یہ ان کی سیریسنیس کا لیول ہے کہ جان لیوا حملہ ہوا ہے میرے کتے اور یہاں پر تو اداروں نے کام کرنا ہے نا. آپ جب اس کے بعد کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروانے گئے تو وہاں پر سپورٹ نہیں کیا پولیس والوں نے آپ کو؟ شروع میں جب بتایا گیا کہ یہ جرنلسٹ ہیں جو آپ مجھے بتا رہے تھے تو اچھا خاصا سپورٹ کیا گیا کہ ہاں جی سینئر جرنلسٹ ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, اور ہم دیکھیں گے, ہم جی کارروائی کریں گے, بڑا خطرناک ہوا, بڑا ظلم ہوا جی آپ کے ساتھ. جو پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کا ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا پولیس؟ کیونکہ اب 3-4 دن گزر گئے ہیں اور انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں لایا پولیس والوں کچھ بھی نے. نہیں. دیکھیں آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج تھی, آپ نے ہمیں دکھانی تھی. ہم 3 جگہوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج لے ہیں, ہم نے ملازمین سے پوچھ لیا, سب سے بات کی. اب جب تیسرے دن ہم جب گئے, پہلے انہوں نے کہا جی آپ آئیں, پہلے دن کہ وہ آئیں گے جی 4 بجے آپ سے ملنے. ہم گئے, کوئی 2.5 گھنٹے بعد پولیس والے ان سے کوآرڈینیٹ ہی کرتے رہے ہیں کہ آپ آئیں, جن پہ ہم نے ایف آئی آر کٹائی ہے کہ وہ آئیں جی, کوئی بندہ آیا نہیں آیا. تیسرے دن جب ہم جا رہے ہیں تو پولیس والوں کا ذرا رویہ مختلف تھا. کیسا مختلف تھا؟ 2 دن نہیں مختلف ہو سکا, تیسرے دن کیسے مختلف؟ تیسرے دن مختلف ایسے کہ جی میں کہہ رہا ہوں, مجھے پہلے انہوں نے میری بیوی بات کری, کیونکہ میں نے کہا میری بیوی کے نام پہ ایف آئی آر کٹی, میں نے نہیں کٹائی, حالانکہ میں ساتھ تھا, پر ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, ان کا زخمی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے ملازم کو پکڑا ہے, ملازم کے خلاف ایف آئی آر شروع کریں گے, مالک کا بھی ہوگا ملازم. انہوں نے کہا میں نے کسی ملازم پہ نہیں ایف آئی آر کرنی, یہ مالکان کی ہی ذمہ داری, مالکان کی ذمہ داری ہے, اور مالکان کے اوپر ایف آئی آر. تو ایک دم سے جی ان کا رویہ کہ آپ ہمیں بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, قانون کیسے لینا ہے. کون کہتے ہیں؟ یہ پولیس آفیسر جو آئیو, جو میرا جو کر رہے تھے, جو آئیو جو تھے, میری بیوی پہ ہوا ہے جی. ہم لوگ غصے میں 4 دن ہسپتال میں گئے. یہ تو بتانا بھول گئے کہ ہم اس دن کتے کے لیے 3 گھنٹے ویٹ پہ گھومتے رہے, اس کا علاج ہوا, بہت بری طرح زخمی ہوا. اس کے بعد یہ جانے کو تیار نہیں تھی, میں ضد کیے جا رہا ہوں, ان کا خون بہ رہا ہے, نہیں پہلے کتے کی بات ہوگی. میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا. 3 ٹیکے لگے ان کو, ایک ٹیکہ بہت ضروری تھا ہیموگلوبن کا, وہ مل نہیں رہا تھا. عید کا دوسرا دن تھا, وہ ملتا نہیں ہے. 2 گھنٹے لگا کے ڈھونڈا وہ اسپیشل, کیونکہ بہت ضروری تھا, کیونکہ کہنا ڈیپ بہت وونڈ ہے. انہوں نے ان کے اندر ڈالا ہے, چربی باہر نکلی, اتنا اندر تک ٹویزر گیا. وہ جب ٹیکہ لگا میں رات کے 4 بجے بھی فارغ ہوا. اس کام سے میں 4 بجے فارغ ہوں گا, میں پولیس والوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ میں اب جا رہا ہوں. تو پولیس والے آپ کو کیا کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بٹھایا ہوا ہے, وہ بندے کے آ رہے ہیں, 1-1.5 گھنٹہ کوئی نہیں آیا. اس کے بعد کہتے ہیں آپ چلے جائیں, 2 گھنٹے بعد دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ نے شروع میں ہمیں بڑھا دیا کہ جی ہمارا قانون بہت اچھا ہے, فورن سٹیزن ہے, ہم جی دیکھیں گے. میں نے رینج ریور والے کون صاحب تھے اس کے اندر ایک اور بات جی کہ ہم تو رینج روور میں آنے والے پولیس, وہ ان کے جو آیا ہے وہ ان کے نیچے والا آئے ہوئے جی ہوں گے کوئی؟ نہیں ڈی آئی جی نہیں, نیچے والے تھے ان کے. یہ دونوں آئے اور آئے تھے. ڈی ایس پی ہوں گے کوئی؟ ڈی ایس پی بھی نہیں تھے وہ, یہ کوئی دونوں آئے ہو 2 لیول کے تھے. آئیو لیول کے بندے دونوں رینج روور میں آتے ہیں. کہہ رہے تھے آپ یہ جاب کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہم تو, میں نے ذرا, انہوں نے مجھے بولا نا, میں نے کہا یہ سر واقعہ ہوا ہے, ایف آئی آر نکالیں, یہ پہلے بھی ہوا. تو مجھے کہتے ہیں میں نے بتا دیا نا ایسے نہیں ہوتا, آپ بتائیں گے مجھے, آپ اونچا کیوں ہو رہے ہیں, ہم بھی یہاں پولیس اسٹیشن رینج روور میں آنے والے ہیں, یہ تو ہم شوق کے لیے کام کرتے ہیں. آئیو کیا کہتے ہیں جی, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کیس سے متعلق؟ ہمارے پاس رینج روور ہے, ہمارے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں, اور ہم تو شوق کے لیے کام کر رہے ہیں, شوق کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جن کے لیے کام کر رہے ہیں, جس کی تنخواہ لے رہے ہیں, ان کے لیے تو کام کریں کم سے کم آپ. باقی یہ بتائیں اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا تو یہ تو آوارہ کتے نہیں تھے, کیا اسٹیٹ دیکھے گی, کون دیکھے گا؟ جو مالکان ہیں ان کے خلاف اس پہ ہمیں تو پولیس والے کچھ نہیں کرنے کو تیار. وہ آئیں گے, ایف آئی آر کارڈ دی وہ چھوٹی, میرے وکیل آج گئے ہیں تو دیکھا کہ یہ تو کوئی لنک نہیں ہے, ان کا میڈیکل ہوا ہے. اب ہماری دوسرا مطالبہ, We just want the owner to be punished. اونر کے خلاف ایکشن ہونا جو چاہیے. مالکان ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن ہونا چاہیے جو کہ قانون کے مطابق بنتا ہے. انہوں نے تو ہماری, کیونکہ یورپ کے اندر تو یوں ہوتا ہے کہ ان کو پاؤنڈس کے حساب سے کچھ چارج ہوتا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ لا, اور میں چاہتا ہوں یہ لا پاکستان میں بھی بن جانا چاہیے. ادھر اتنا زیادہ فائن ہے کہ بندہ خود ہی بندے کا پتر بننا بچا کہ اگر میرا کتا گیا میں تو بینکرپٹ ہو گیا. اگر کسی کو ٹچ بھی کر جائے نا تو گئے. ہر جانا اتنا لیول کا 20,000 سے شروع ہوتا ہے, 50,000 تک جاتا ہے. پاکستان 20,000 پاؤنڈ سے شروع ہوتا ہے, ہاں, یہ اور 50,000 پاؤنڈ تک جاتا ہے. اور وہ کیا کیا کیس چلتے ہیں, اس طرح سے کتے رکھے جاتے ہیں. تو پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے غلطی کی تو ہم گئے, اور مالکان کی غلطی. ابھی آپ پیسے تو نہیں چاہتے ہیں نا؟ ہمیں پیسے آپ ماشاء اللہ, اللہ نے سب کچھ دیا. آپ کہتے ہیں آنر کو پنش کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری لیں اونر اس کی, اور پولیس والے اپنا کام کریں. پولیس والے آپ ہمیں لیکچرنگ دینا بند کریں تھانے میں بٹھا کے. And also they are saying that the mulazim,
the servants are responsible. How do you know? You don't have any evidence. ہاں Find the وہ کہہ رہے ہیں evidence. ملازم اور رسپانسبل ہے. ہمیں یہ بھی اس بات پہ بھی غصہ ہو رہے تھے کیونکہ وہ ملازم پہ ڈالنا چاہتے تھے کہ جی وہ پیسے لیتے اس کا کام ہے یہ ہم ملازم میں جیسے اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی سلیوری کا ملک ہے کہ وہ غلام ہے ہمارے, تو اس لیے ملازم پہ تو نہیں ہوگا. آخر میں جا کے یہی ہوتا ہے ملک پاکستان میں کہ یہ ملازم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی اس کا قصور تھا اور پھر ملازم جیل میں ہوتے ہیں. اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. باقی بہرحال ایسے لوگوں کو جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, پوری انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, پوری دنیا کے اندر اتنے سال کام کر چکے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, ان کے لیے قانون حرکت میں نہیں آ سکتا, تو باقیوں کے لیے اللہ ہی وارث ہے. فی امان اللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.